قرآن کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا گیا، تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت یہ قرآن کی نص قطعی ہے۔ اقبال نے کہا تھا ثانی اثنین غار و بدر و قبر، تین مقام بڑے اہم تھے جن کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ زندگی کے اندر کبھی انہوں نے حضور سے کوئی دلیل نہیں مانگی، حضور نے جو بھی بات کی انہوں نے تسلیم فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کتنی محبت فرماتے تھے۔ نبوت کے 14ویں سال غالباً اور محرم کا مہینہ شروع ہوا تو ہجرت کا حکم دے دیا گیا، تو اکا دکا مسلمان مدینے کی جانب جانے لگے، تو مسلمان وہاں پہ جا کے بسنے لگے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنی قربت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کا مقدر نہیں ہے۔ حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور غار حرا کے اندر جا کے عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ایمان لانے سے قبل بھی 40 راتیں حضرت صدیق اکبر نے غار حرا کے اندر حضور کے ساتھ گزاری ہیں۔ ایمان لانے سے پہلے بھی تربیت ہوتی رہی، اور یہ حضور کے بہت عزیز دوست تھے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ ایک دن چھوڑ کے آپس میں ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جب بندہ کسی کے ساتھ ہمہ وقت جڑ جاتا ہے تو اس کی وہ قدر نہیں رہتی، اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی، تو فرمایا ایک دن چھوڑ کے ایک دوسرے سے ملا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور کہ حضور نے ایک دن خود کہا ابو ہریرہ اٹھ کے جایا بھی کرو، تم یہیں پہ بیٹھے رہتے ہو۔ تو وہ ان کے دل کے اندر بات آئی کہ آج حضور نے ہی کہہ دیا کہ اٹھ کے جایا بھی کرو، تو وہ اٹھ کے گئے، تھوڑے قدموں پہ گئے تھے کہ بھاگتے ہوئے واپس آئے، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ واپس آ گئے، عرض کی حضور آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی بات ہے۔ اب آئیں صدیق اکبر کی چوکھٹ پہ آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک دن چھوڑ کے ملا کرو۔ اگلے دن حضرت ابو بکر صدیق نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے۔ جب حضور کے پاس حضرت صدیق اکبر آئے تو حضور نے پوچھا صدیق آج اتنی لیٹ آئے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے خود تو کہا تھا کہ وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ حضور فرمایا یار تمہیں تھوڑی کہا تھا۔ یہ محبت کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہجرت کے اہم سفر پہ بھی حضور نے اپنا رفیق سفر بنایا۔ بدر کے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چھپڑ نما مریش نامی، تو حضور وہاں پہ آرام فرمایا، اور ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے کے اندر ہی رکھا تھا۔ ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو حکم دے دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ میرا خیال ہے اللہ تیرے لیے کوئی بہتر ساتھی کا انتظام کرے گا۔ پھر جب حکم آیا ہجرت کا تو پیچھے وہ کفار میٹنگیں کر رہے تھے کہ اس کو روکا کیسے جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک دو مسلمان تنگ آ کر کے مدینے میں چلے گئے تو انہوں نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں، لیکن جب انہوں نے بڑھتی ہوئی تعداد دیکھی کہ ایک کثیر تعداد مدینے کے اندر چلی گئی، وہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے، یہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دے۔ ڈر لگنے لگا اندر سے۔ دار الندوہ کے اندر ان کی وہ مجلس منعقد ہوئی جن کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا تھا اس بڑھتے ہوئے دین کو روکا کیسے جائے۔ تو وہاں پہ انسانی شکل کے اندر شیطان بھی آ کے بیٹھا تھا۔ اب ایک شخص بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو جلا وطن کر دو۔ معاذ اللہ حضور کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو وطن سے نکال دو، جب یہ دوسرے وطن جائے گا تو خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں تم دیکھتے نہیں کہ اس کا اخلاق کس قدر خوبصورت ہے، وہ جہاں بھی جائے گا وہ اپنے ماننے والے تیار کر لے گا۔ ایک نے کہا یار اس کو قید کر دو۔ انہوں نے کہا تم قید کیسے کرو گے، تم جہاں بھی کرو گے اس کے غلام اس کی خوشبو سونگھتے ہوئے آ جائیں گے۔ ایک کہنے لگا کہ اس کو رسیوں سے جکڑ دو۔ انہوں نے کہا یہ بھی ناممکن ہے۔ ایک بولا کہ اس کو قتل کرو۔
تو انہوں نے کہا قتل کیسے کریں؟ وہ ایک سردار قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ماننے والے بھی کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں، وہ بدلہ لیں گے۔ ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہوا، یہ کہنے لگا کہ ایسا کرو، ہر قبیلے سے ایک ایک بندے کو اکٹھا کرو، تمام قبائل سے ایک ایک شخص لو اور اس پہ حملہ بول دو، اس کو قتل کر دو معاذ اللہ۔ اس طرح سارے قبیلوں کے سروں کے اوپر اس کا خون آئے گا، تو قریش کس کس سے بدلہ لیں گے؟ تو شیطان جٹ سے بولا، وہ کہنے لگا ہاں یہ فیصلہ معتبر ہے، اس پہ عمل کیا جائے۔ اب کفار مکہ گھر کا حصار کر کے کھڑے ہیں حضور کا، تو محاصرہ کر کے کھڑے ہیں۔ اب حکم آتا ہے کہ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ایک مٹھی نیچے سے خاک یا کنکروں کی بھریں اور ان کی طرف پھینکیں، ان کے درمیان سے نکل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بستر پہ سلایا، حضور خود ان کے درمیان سے نکل گئے، تو کندھوں پہ حضرت صدیق اکبر نے بٹھا کر کے حضور کو غار ثور پہ چڑھایا۔ یار اس کے کتنے بخت اونچے ہو گئے ہوں گے جس کے کندھوں پہ حضور آئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب غار ثور کے اندر جانے کی باری آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب وہ کہتے ہیں حضور آپ ذرا یہاں پہ ٹھہریں، میں پہلے اندر جا کے دیکھوں کوئی موذی چیز تو نہیں ہے، کوئی چیز ایسی تو جی جو نقصان پہنچا سکے۔ تو پہلے اندر گئے اور چونکہ اندھیرا تھا تو سارے سوراخ پہلے صفائی کی، پھر اپنا امامہ اتارا اور سوراخ بند کیے، کپڑا تھوڑا تھوڑا پھاڑ کے سوراخوں کے اندر دیا۔ سوراخ زیادہ تھے تو آپ نے اپنا کرتا بھی اتار دیا، وہ بھی پھاڑ کر کے سوراخ بند کیے۔ ایک روایت کے مطابق یہ حضرت عمر کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور یہ بیان کرتے ہوئے حضرت عمر زاروں کی طرح رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کاش میں انسان نہ ہوتا، ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ کون کہہ رہے؟ جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مراد رسول ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بارے میں رسول نے فرمایا عمر تو جنت کا چراغ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بارے میں رسول فرماتے ہیں لوگوں جب اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہو تو میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو۔ یہ کہہ رہے ہیں کاش میں صدیق کے سینے کا اقبال ہوتا۔ محبت کا عالم دیکھیے، اللہ اکبر۔ تو حضور کو حضور ایک روایت کے مطابق ایک کے مطابق 2 سوراخ باقی تھے، وہاں پہ آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑیاں رکھی اور عرض کرنے لگے حضور اب آپ اندر تشریف فرما۔ اب آپ پیچھے آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مخاطب ہو کر کے صحابہ سے کہا صحابہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ نہیں کہا میری دنیا، تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوہا عورتیں، اور فرمایا تیسرا نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی۔ حضرت صدیق اکبر بھی وہاں پہ موجود تھے، کہا حضور میری بھی ایک خواہش ہے۔ پوچھا وہ کون سی؟ عرض کی حضور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تو محبوب عبادتیں ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا میرے لیے سب سے بڑی محبت والی عبادت کون سی ہے تو پوچھا وہ کون سی ہے؟ کہا حضور آنکھیں میری ہوں اور چہرہ آپ کا ہو اور آپ کو جی بھر کے دیکھتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ حضور آپ اندر تشریف لے آئیے۔ حضور اندر گئے، جا کر کے استراحت فرمانے لگے۔ حضرت صدیق اکبر کی ران کے اوپر حضور نے اپنا سر مبارک رکھا ہے اور آقا کریم استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ کیسا وہ منظر ہوگا، کیسے وہ لمحے ہوں گے جب اور کوئی شریک بھی کوئی نہیں دیکھنے والا، اور حضور آرام فرما رہے ہیں اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے حضور کو دیکھ رہے ہیں، اور خواہش بھی یہی تھی کہ جی بھر کے حضور کو دیکھ سکوں۔ لیکن ادھر ایک سانپ تھا، وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، سارے سوراخ بند پاتا ہے، ایک طرف سے اسے انسانی گوشت کی خوشبو آئی تو اس نے آ کے وہاں پہ ڈنگ لگایا۔ یار اچانک تو مچھر کاٹ جائے تو انسانی حواس قائم نہیں رہتا، بندہ اپنی دھن میں بیٹھا ہے، پاؤں کو چیونٹی نے کاٹا تو اچانک سے ٹانگ کھینچ لی، حالانکہ وہ چیونٹی ہے کتنی کوئی اس کا ڈنگ زہر بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پہاڑی سانپ، اور ایک بار نہیں ڈنگ لگایا، ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے۔
اور حضرت صدیق اکبر اپنی ایڑی کو حرکت نہیں آنے دیتے کہ کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آئے. سارا دھیان اس طرف تھا کہ میری ٹانگ جو ہے وہ حرکت نہ کرے. تو جب زہر سرایت کرنے لگا اندر خون کی طرف تو پھر درد جو ہے وہ آنکھوں کے رستے باہر آیا, آنسو ٹپکنے لگے, حضور کے رخسار پہ گرے, حضور کی آنکھ بیدار ہوئی. پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ یہاں پہ ایک اور امتحان تھا اور یہاں پہ آ کے ادب کا پتہ چلنا تھا. جب ہنگامی صورتحال ہو تو پھر بات جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ نہیں کی جاتی, بات مختصر کی جاتی ہے. توجہ چاہوں گا کیونکہ صورتحال ہنگامی ہے نا. آپ کی ہمسائیگی کے اندر کوئی شیخ الحدیث رہتا ہے, کوئی مفسر قرآن رہتا ہے, کوئی عالم دین رہتا ہے, اور آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی. اب آپ نے اس کی مدد طلب کرنی تھی تو کیا آپ اس طرح دعوت دیں گے جس طرح نقیب محفل دعوت دیتا ہے؟ حضرت علامہ مولانا فلاں صاحب ہمارے گھر میں آگ لگ گئی. کوئی لقب تو نہیں نہ لگائیں گے چونکہ صورتحال ہنگامی ہے. جو نام رکھا ہے وہ نام لے کے فوراً کہیں گے جناب ہمیں ایمرجنسی, ہمارے گھر میں آگ لگ گئی. آپ میرے سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, آپ کو پتا چلے اس مائک کے اندر کرنٹ ہے اور میرا منہ مائک کے قریب جا رہا ہے تو آپ پیار تو کرتے ہیں, محبت تو کرتے ہیں, لیکن کیا آپ میرے نام کے ساتھ کو 20 القاب لگائیں گے کہ جناب اس کے قریب منہ نہ لے جائیے گا, اس کے اندر کرنٹ ہے, اتنی دیر تک تو منہ لگ جائے گا. تو ہنگامی صورتحال کے اندر بات مختصر کر دی جاتی ہے. اب حضور نے پوچھا تھا ابو بکر کیا ہوا, وہ کہتے تھے حضور سانپ ڈس گیا, بات ختم ہو جاتی. لیکن جب حضور نے پوچھا کیا ہوا, حضور میری ماں بھی آپ پہ قربان, میرا باپ بھی آپ پہ قربان, مجھے سانپ نے کاٹا ہے. پہلے ماں بھی قدموں پہ نچھاور کی, باپ بھی قدموں پہ نچھاور کیا, اور پھر عرض کی حضور مجھے سانپ نے کاٹا ہے. ادب یہاں پہ بھی نہیں چھوڑا. تو حضور نے پوچھا کہاں پہ کاٹا ہے, تو آپ نے ایڑی آگے کی. تو حضور نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پہ لگایا. اس کا نشان تو باقی رہا لیکن اس کا درد اور زہر جاتا رہا. لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا تو راوی کہتا ہے کہ وہ اسی زہر کا اثر دوبارہ نمایاں ہوا جو سانپ نے کاٹا تھا, اور اس زہر سے آپ کی موت واقع ہوئی. لیکن اس کے باوجود آپ نے حضور کے ادب کے اندر کوئی کمی نہیں آنے دی. اب قرآن کہتا ہے کہ جب وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے, اللہ اکبر, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دوسرا جب پہلے نے کہا ان کو خوف ہوا اور انہوں نے کہا کہ حضور وہ تو بالکل کنارے پہ پہنچ آئے ہیں تو اب تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے. تو غار سور کے اندر یہ تھے اور وہاں پہ عنکبوت نے جالا لگا دیا, مکڑی نے جالا تان دیا, اور فاختہ اور کبوتری کے لفظ ملتے ہیں کہ وہاں پہ انڈے دیے. تو کہنے لگے کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے, تم کہتے ہو یہ اندر ہیں, دیکھو یہاں پہ یہ انڈے اس بات کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کے اوپر وہ فاختہ بیٹھی ہوئی تھی. اگر وہ یہاں پہ آئے ہوتے تو یہ اڑ جاتی, اور اگر وہ یہاں سے گزرے ہوتے تو یہ جالے ٹوٹ جاتے. اب یہ دونوں اندر بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے تھے اور وہ ان کو نہیں دیکھ پا رہے. اللہ فرماتا ہے محبوب جب آپ ان کو دیکھ رہے تھے, کیا دیکھ رہے تھے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کے اس دیکھنے کو دیکھ رہے تھے, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, دیکھ نہیں پا رہے, نگاہیں آپ کی جانب ہے اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں. زمانہ کہتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں, محبوب میں رب ہو کے کہتا ہوں انہیں نظر نہیں آ رہا. محبوب آپ ان کے اس دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں. حضور اندر تھے, حضرت ابو بکر کو خوف ہوا, لا تحزن. اب یہاں پہ لا تخف نہیں کہا, قربان جائیں صدیق اکبر کے محبت پہ. غار میں ہیں, وہ دانے پہ کھڑے ہیں, ایک ہلکی سی تھوڑی سی آواز اندر سے جاتی, ان کی آواز ان کو آ رہی ہے اور وہ ان کو دیکھ لیتے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا لا تحزن. تحزن معنی ہوتا ہے غمگین ہونے کے, خوف کے نہیں. خوف ہوتا تو اپنی جان کا ہوتا, لیکن قرآن کہتا ہے لا تحزن. غمگین کا معنی تھا, غم کا معنی تھا, یعنی اپنے نبی کی جان کا غم ہوا. حضور وہ تو آگے ہیں, آپ کا کیا بنے گا؟ تو حضور نے کیا فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر پریشان نہ ہو, تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو؟ انہوں نے کہا حضور پھر تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو کہا پھر ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب 3 دن 3 راتیں
اس غار کے اندر گزاری، کتنی توجہ ملی ہوگی۔ کسی کو اپنے شیخ کی صحبت مل جائے اور شیخ ذکر کروائے، شیخ ذکر نہ بھی کروائے، پیر کے پاس سالک مرید، اس کا سچا مرید جو دین کی طلب رکھتا ہو یا رب کے قرب کی طلب رکھتا ہو، دولت نہ چاہتا ہو، کوئی ایسے وظیفے نہ چاہے جس سے کام میں برکت ہو، بلکہ وہ قرب الہی چاہتا ہو، تو اپنے پیر کے پاس بیٹھا رہے تو اس پہ اللہ کی تجلیات برستی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو مجھے بتائیے جو حضور کے پاس بیٹھا ہو اور کوئی تیسرا بھی نہ ہو اور 3 دن 3 راتیں وہاں پہ گزاری ہوں، اور پھر حضور نے تربیت فرمائی تھی، لیکن حضور جانتے تھے کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے۔ حضور جانتے تھے کہ میں تو اپنے خدا کے پاس پلٹنے والا ہوں، میرے بعد اگر اس امت کو کوئی اکٹھا کرے گا تو وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ کسی کو غار کے اندر ساتھ لے جا کر کے فیض دیا تو کسی کو بستر پہ لٹا کے فیض دیا۔ حضرت علی کو پیچھے بستر پہ چھوڑ کے آئے، علی تم یہاں پہ لیٹ جاؤ۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، علی وہ تلواریں، ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، تمہیں نیند آ گئی تھی؟ وہ حضور کو سمجھ کے تمہیں بھی تو قتل کر سکتے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا جتنی مزے کی نیند آ جائی تھی اس سے پہلے آئی کوئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا حضور نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں واپس کرنا اور مدینے میں آ جانا۔ حضور کی زبان سے نکل گیا تھا نا، مجھے یقین تھا میں صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی واپس کروں گا، مدینے میں بھی پہنچوں گا، کیونکہ حضور کی زبان سے نکلا ہے۔ تو جب تک میں مدینے میں پہنچ نہیں جاتا مجھے موت آ ہی نہیں سکتی۔ یہ فیض تھا جو حضور کی ذات سے انہیں نصیب ہوا، اور پھر حضور کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ پیار، حضور کے ساتھ عشق جو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا۔ پہلی بات تھی غار، اقبال نے کہا نا ثانی اثنین غار، دوسرا ہے بدر و قبر، بدر کے مقام پہ آئیے۔ یہ وہ مقام تھا، یہ 313 اور وہ 1000 کا لشکر لے کے آئے ہیں۔ ان کے پاس جو تلواریں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی نوک خراب ہے، کسی کو دندے پڑے ہوئے ہیں، جو بالے ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوئے، گھوڑے بھی پورے کوئی نہیں، اونٹ بھی کوئی نہیں، کھانے پینے کی اشیاء بھی کوئی نہیں، اور وہ ناچنے والی رنڈیاں بھی ساتھ لے کے آئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ رسیاں اکٹھی کرو، ان کو جکڑیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے یہ دیکھو یہ نیا دین لے کے آئے تھے۔ اس وقت جب وہ چھپڑ نما جگہ تیار کی گئی جس کو عریش کہا جاتا ہے، حضور وہاں پہ آرام فرما ہے۔ اب رات کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے کی باری آئی۔ اب حضور کا پہرا کون دے گا؟ سارے کٹنے کے لیے آئے تھے نا، قربان ہونے کے لیے آئے تھے، ان میں بزدل کوئی نہیں، ڈرپوک کوئی نہیں جو حالات کا رخ دے کے ادھر پلٹ جاتا، لیکن اس کے باوجود کو اٹھتا نہیں ہے۔ کوئی اٹھتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق اٹھتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات نہیں تھی کہ باقی کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ اگلی کہانی حضرت علی سے سنتے ہیں۔ امام سیوطی نے بھی لکھا اور شیخ بغدادی نے بھی اس بات کو لکھا کہ وہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ ڈرتے تھے کہ ہمیں اپنی جان دینی پڑے گی، سبھی تو جان دینے آئے تھے، لیکن ان کو ڈر یہ تھا کہ حضور کی حفاظت کون کرے گا۔ ایک بندہ ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، کسی کمرے کے اندر کسی کا قیمتی اثاثہ کو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری لاش سے گزرو گے تو آگے جاؤ گے نا، اب لاش اگر گر جاتی ہے تو آگے تو پہنچ گئے۔ وہ کہتے تھے ہم کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو حضور تک تو وہ پہنچ گئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میری تلوار کو توڑے گا تو آگے جائے گا نا، کو مجھے گرائے گا تو آگے جائے گا نا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع مسجد کوفہ کے اندر خطبہ دیتے ارشاد فرمایا، لوگوں بتاؤ اس امت کا سب سے بہادر شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا انت یا علی، علی آپ ہی ہیں؟ کہا نہیں، اس امت کا سب سے بہادر شخص ابو بکر صدیق ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جب کوئی بھی پیرا دینے کے لیے نہیں اٹھا تھا اس وقت ابو بکر صدیق اٹھا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے کو مارے گا تو آگے جائے گا نا۔ تو بدر کے اندر بھی حضور کے ساتھ ہی رہے اور پھر مزار کے اندر بھی حضور کے ساتھ ہی رہے۔ ایک وقت ایسا ہوا، ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بولتے، اور وہ واقعہ، وہ مقام تھا حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے طے پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپس میں مشورہ کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے، یہ کچھ نہیں بولتے، باقی سارے کوئی نہ کوئی مشورہ دیتے ہیں، یہ خاموش بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور باہر چلے، ٹہلنے لگے۔ یہ اٹھ کے پیچھے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور عرض کرنے لگے حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور آپ فاطمہ کی شادی کر رہے ہیں تو فاطمہ کو دینے کے لیے کچھ تیار بھی کیا ہے؟ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور فرمانے لگے ابو بکر جو بھی دیکھتا ہے میرے منہ سے نکلنے والی بات دیکھتا ہے، تو نے جب بھی دیکھا ہے میرے دل کی کیفیت کو دیکھا ہے۔ تو عرض کرنے لگے حضور میرے پاس تھوڑی سی رقم ایسی ہے جو میں نے جمع پونجی اکٹھی کر کے رکھی ہے، اگر آپ صدیق کے مال کو پاک سمجھیں تو سیدہ کو کچھ عطا کر دیں۔ حضور نے بازو سے پکڑا، لے کر کے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور آ کے صحابہ میں کھڑے ہوتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کا بازو پکڑ کے بلند کیا، کہا لوگو مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، جتنے بھی احسان مجھ پہ کیے گئے، لیکن ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جس کو قیامت کے دن رب کی چوکھٹ پہ کھڑا کر کے کہوں گا مالک اب اس کے احسانات کا بدلہ بھی تو ہی دے۔ تو حضرت ابو بکر زاروں کی طرح رونے لگے اور کہنے لگے حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں، جب ابو بکر آپ کا ہے تو ابو بکر کا سب کچھ آپ کا ہے، ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے، سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا۔ اور پھر جب حضور کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور جب صحابہ اکٹھے ہوئے تو کہا صحابہ آج میں نے تمہیں کوئی نماز کے احکام نہیں بتانے، کوئی روزے کی فرضیت، کوئی زکوٰۃ کے بارے میں نہیں بتانا، بلکہ آج میں نے تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک عبد کو یہ حق دے دیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو زندہ رہ لے اور اگر وہ چاہے تو اپنے خالق حقیقی سے ملے۔ عبد نے فیصلہ اپنے خالق حقیقی سے ملنے کا کر لیا ہے۔ سارے صحابہ خاموش بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر زاروں کی طرح رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگے تمہیں نہیں پتا حضور اپنی بات فرما رہے ہیں، حضور اب ہم سے جدا ہونا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے حضور کی زندگی کے اندر 17 نمازیں پڑھانے کا شرف ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ اپنے باپ کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے، تو انہوں نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر نقاہت کا عالم رکھتے ہیں، وہ اتنے نرم دل ہیں، جب وہ اپنے رسول کا مصلی خالی دیکھیں گے تو کبھی بھی مصلی پہ نہیں آئیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کسی قوم کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر ابو بکر موجود اور کوئی آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق زاروں کی طرح رونے لگ گئے، لیکن چونکہ وہ ایک امر الہی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، حضور کا انتقال ہو گیا۔ یہ وقت اس وقت امت پہ بڑے شاک وقت تھا، بڑا مشکل مرحلہ تھا، کئی خاندانوں کے خاندان مرتد ہو گئے، جنہوں نے حضور کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بلکہ ان کا کوئی سردار ایمان لے کے آیا تو نیچے جتنی رعایا تھی وہ بھی ایمان لے کے آئی۔ جب ان کو پتا چلا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو منافقین یہ اس موقع کی طاق کے اندر بیٹھے تھے۔ ایک موقع تو وہ آیا تھا کہ جب حضور نے سفر معراج کے بعد اعلان کیا، ام ہانی کے گھر میں تھے اور ام ہانی کو سارا واقعہ بتایا، تو انہوں نے کہا حضور آپ یہ بات لوگوں کو نہ بتائیے گا، وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے بلکہ مذاق اڑائیں گے۔ تو حضور نے باہر نکل کے یہ بات لوگوں کو بتائی۔ ابو جہل نے یہ بات سنی تھی، حضرت صدیق اکبر تک ابھی تک نہیں پہنچی تھی، تو اس نے آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی کہے کہ میں مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں راتوں رات، اور رات کا بھی کچھ تھوڑا سا پہر لگا ہے، اور میں نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھے، 7 آسمان بھی دیکھے، زمین بھی دیکھی، تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو آپ نے کہا کہ سیدھی سیدھی بات ہے، یہ عقل میں نہیں آتا، میں نہیں مانتا۔ جب اس نے دیکھا لوہا گرم ہے، چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گی، تو کہنے لگا پھر تمہارے یار نے دعویٰ کیا ہے۔ تو ابو بکر کہنے لگے کہ اگر وہ کہتے ہیں تو پھر میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ کوئی کہے میں نہیں مانتا۔ ابو بکر کہنے لگے کوئی کہے تو میں اب بھی نہیں مانتا، لیکن اگر وہ اس سے آگے کا بھی کہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔
علماء فرماتا ہے یہ وہ مقام تھا جہاں پہ آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا گیا. اور دوسرا وہ مقام جس کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ حضور سے جب حضور کے ساتھ جا رہے تھے تو جو نکلے تھے ڈھونڈنے کے لیے ان میں سے کسی نے حضور کو دیکھا تھا, کسی نے نہیں دیکھا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق کو وہ جانتے تھے, تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا ہادی ہے. اس مقام پہ آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا گیا. اب یہ مرحلہ بھی بڑا مشکل تھا. منافقین جو موقع کی تلاش میں تھے وہ کہنے لگے دیکھو اب تو رسول اللہ کا انتقال ہو گیا, اب کون نمازیں پڑھے گا, کون زکوٰۃ دے گا, کون حج کرے گا, اب کون عبادتیں کرے گا؟ حضور کے ہوتے ہوئے تو سب لوگ اچھے تھے, اچھے کام کرتے تھے, اب تو حضور کا انتقال ہو گیا. اس وقت جو عالم یہ تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال کے موقع پہ جتنے پہاڑ دکھوں کے مجھ پہ ٹوٹے تھے, اگر وہ چٹے دن پہ ٹوٹتے تو وہ کالی راتیں بن جاتی. حضور نے گھر کے اندر ایک میمولا پالا ہوا تھا, بھیڑ کا بچہ. جب حضور کا انتقال ہوا تو اس نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی. حضور کی ناقہ سیدہ عائشہ کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے دم توڑ دیتی ہے. یہ وہ مقام تھا کہ حضرت عمر جیسے جری جوان بھی تلوار لے کے گشت کرتے ہیں. اگر کسی نے کہا حضور انتقال کر گیا میں گردن کاٹ دوں گا, کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ کہتے تھے نہیں نہیں حضور سو رہے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہو جائیں. اور حضور کی چارپائی پہ حضور آرام فرما رہے ہیں اور صحابہ آتے تھے, دیکھتے جاتے تھے اور کہتے تھے نہیں ابھی اٹھ جائیں گے. ایک عجیب کشمکش کا عالم تھا. اس وقت ان 3 راتوں کا فیض امت نے دیکھا, جو 3 راتیں غار کے اندر حضرت صدیق نے حضور کے ساتھ گزاری تھی. جب کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تو حضرت صدیق کے اکبر اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں میں تم سے پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ تم عبادت رب کی کرتے تھے یا حضور کی کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو بات سیدھی سیدھی, ہم رب کی عبادت کرتے تھے. تو کہا پھر سن لو تمہارے رب کو موت نہیں آئی, وہ زندہ ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. اور اگر تم حضور کی عبادت کرتے تھے تو یہ بات سن لو کہ حضور اب اس دنیا میں نہیں رہے, حضور انتقال فرما چکے ہیں. اس مقام کے اوپر بھی حضرت صدیق اکبر نے امت کو سنبھالا. اگر اس مقام پہ وہ امت کو نہ سنبھالتے تو آج جو تصویر امت کی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں شاید یہ ہمیں نظر نہ آتی. اور پھر جب آپ کا وقت آخر آیا اور وہی سانپ جس نے غار کے اندر آپ کو ڈسا تھا اس کا زہر جو ہے وہ نمودار ہوا, اس نے اپنا اثر دکھایا. اور پھر آپ جب علیل تھے تو حضرت علی کو قریب کیا, حضرت علی کو بلوایا اور حضرت علی کو بلا کے کہنے لگے علی جن ہاتھوں سے تم نے حضور کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دے, اور پھر مجھے کفن پہنانے کے بعد حضور کے قبر کے پاس رکھ دینا, اور اگر کوئی اشارہ دفن کا مل جاتا ہے تو مجھے وہاں پہ دفن کرنا, نہیں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا. پھر حضرت ابو بکر صدیق کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, اور پھر جا کر کے حضور کے روزے کے ساتھ دفن کیا گیا. کہ یہ قاعدہ ہے کہ انسان جہاں پہ دفن ہوتا ہے اس کے خمیر کو تیار کرنے کے لیے مٹی بھی وہاں سے لی گئی ہوتی ہے. یعنی جہاں پہ بندہ دفن ہو رہا ہے اسی مٹی سے اس کا خمیر تیار کیا جا رہا ہے. اگر اس قاعدے کو مان لیا جائے تو تم ان کے درمیان لڑائیاں کروانا چاہتے ہو, ان کا خمیر بھی ایک تھا اور دفن کی جگہ بھی ایک ہے. اور اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک بات آپ کے سامنے کر کے اجازت چاہوں گا. ایک شاہ صاحب تھے, تو ان کا کوئی دوست تھا کرنل, اس کو کتے پالنے کا بڑا شوق تھا, وہ نسلی کتے رکھتا تھا. تو وہ ریٹائر ہو گیا, بعد میں شاہ صاحب اس کو ملنے کے لیے گئے. تو کہتے ہیں میں دروازے پہ دستک دی تو وہ اپنے اندر والے دروازے پہ تھا, میں باہر گیٹ پہ کھڑا تھا. تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ اندر آ جائیں. تو میں جب اندر داخل ہوا تو اگر آپ یہ بات سمجھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ اور کسی آسان انداز سے آپ کو بات سمجھائی جا سکے. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ اندر آ جاؤ. تو میں اندر جانے لگا تو وہ کتا انہوں نے رکھا ہوا تھا, تو وہ زور زور سے بھونکنے لگا. کہتے ہیں میں تھوڑا آگے بڑھا تو اس نے ایک زور سے جھٹکا لیا اور اس کی جو زنجیر تھی وہ ٹوٹ گئی اور میری جانب جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے بڑھا. تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ کرنل صاحب چے جائے کہ اس کتے کو پیچھے کرتے, انہوں نے یوں باہیں کھولی اور کہنے لگے جلدی جلدی آئیں میرے گلے سے لگ جائے. وہ کہتے ہیں میں جا کے گلے لگا تو جو کتا مجھے کاٹنے کے لیے دوڑا تھا وہ میرے پاؤں چاٹنے لگا. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا صاحب یہ کیا معاملہ ہے, آپ نے کتے کو چپ نہیں کروایا, اس کو نہیں ڈانٹا, بلکہ آپ نے مجھے کہا کہ میرے گلے لگ جاؤ.
تو جب میں گلے سے لگا تو یہ کاٹنے کے لیے آیا تھا، میرے پاؤں چاٹنے لگ گیا۔ وہ کہنے لگے یار یہ کتا بڑا نسلی ہے، جب تو اندر آیا تھا تو اس کا خیال اس کے ذہن کے اندر یہ آیا کہ شاید یہ میرے مالک کو نقصان پہنچائے گا، تو یہ بھونکنے لگا، تجھے کاٹنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے تجھے میرے گلے سے لگا ہوا دیکھ لیا تو پھر اس کو یقین ہو گیا کہ یہ میرے مالک کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، یہ میرے مالک کا دوست ہے، تو یہ تیرے پاؤں چاٹنے لگ گیا۔ شاہ صاحب کہنے لگے واہ، مجھے بڑا ہی مسئلہ سمجھ آ گیا، اگر بات سمجھ پہ آ جائے تو نسلی کتے کو بھی سمجھ آ جائے کہ جو گلے سے لگ جائیں ان کے خلاف بھونکا نہیں جاتا، ان کی شان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ جن کو آج بھی وہ اپنے پہلو میں لٹا کے بیٹھے ہیں ان کے خلاف زبان درازی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کی عظمت کے قصیدے پڑھے جائیں گے۔ اس لیے یہ جو ہستیاں ہیں، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور ایک دن مسجد نبوی سے باہر نکلے، حضور کے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ تھا اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ تھا، اور یوں باہر آ رہے ہیں اور صحابہ کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں۔ درمیان میں حضور ہیں، دائیں جانب حضرت صدیق اکبر ہیں اور بائیں جانب عمر فاروق ہیں، تو صحابہ رشک بری نظروں سے دیکھنے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور ہم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہم قبر سے بھی ایسے ہی اٹھائے جائیں۔ میرے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ جے کوئی شک ہووی تے چل مدینے، آ ویکھ لے جور مزاراں دا، نے تے بن یار نبی دے یاراں دا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔